آپ جیسے اسٹیٹس کے لوگوں کو مختلف لابیاں اپروچ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو بھی کبھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لابیز کی بات ہوتی ہے انٹرنیشنل لابیز کی، تو اس میں ہندوستان کی بہت اسٹرانگ لابی ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ ٹویٹر کے اوپر ہو، چاہے فیس بک پر ہو، چاہے جو ان کے سی اوز ہیں گوگل کے اندر، تو ان کی ایک بہت بڑی منوپلی ہے باہر کے ملکوں میں. جو ان کا ایک ڈائسپورا ہے انڈیا کا، وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور بہت سارے لابسٹ بھی لابیسٹ، اسٹریٹجسٹ، وہ لابینگ فرمز ہوتی ہیں، ان کو ہائر کیا جاتا ہے پاکستان کے اور کشمیر کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ، جھوٹا نیریٹو بلڈ کرنے کے اندر. اور اس میں حال ہی میں جو ڈس انفو لیب کا جو اسکیم آیا ہے 2019 دسمبر کے اندر، 2020 دسمبر کے اندر، اس میں 200 سے زائد جو ہے ایسی جھوٹی این جی اوز جو جھوٹا پروپیگنڈا انڈیا کا پاکستان اور کشمیر کے خلاف کر رہے تھے، جس کی وجہ سے فیٹ اپ میں بھی بہت معاملہ بگڑا. تو آئی تھنک بہت ضروری ہے اس وقت پاکستان کو بھی اور کشمیریوں کو کہ ہم لوگ یکجا ہو کے باہر کے ملک میں جو اسٹریٹجسٹ ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، ان کے اندر ہم نیٹ ورکنگ کریں، لابینگ کریں اور اپنے جو موقف کو ہندوستان کے جھوٹے موقف کے سامنے کھڑا کریں اسٹرانگلی. آپ کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے کسی نے اپروچ کیا ہو، کسی لابی نے؟ ڈی ٹریک تو آپ کو پتہ ہے، جب اس طرح کی انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے اور اس میں ہندوستان کے جو فیور میں جو ممالک اس کے ایجنڈے کو جو سپورٹ انویزبلی کرتے ہیں، بیہائنڈ دا کرٹنز کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی پریشرز آتے ہیں اور ہندوستان کی طرف سے بہت سی پریشرز اور تھریٹس آتی ہیں، ڈیتھ تھریٹس آتی ہیں. رضیہ سلطانہ اسکول نہیں جا سکتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، بہت سی تھریٹس ہوتی ہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے مشن سے، اپنے کام سے جو ہٹ جائیں، کیونکہ میری جو یونیک پوزیشن وہ یہ ہے کیونکہ اس وقت خاص طور پہ 5 اگست کے بعد، کیونکہ ہماری ساری جو لیڈرز ہیں ان کو چپ کر دیا گیا ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے یا ان کو زہر دے دیا گیا ہے. پھر یاسین صاحب ایک ڈیتھ سیل میں. تو جب سب کے سب ہمارے مین لیڈرز کی آوازیں بند کر دی ہیں اور وہاں کے لوگوں کو ایک کرفیو، ایک ڈبل لاک ڈاؤن، ایک سیج کے اندر قید کیا ہوا ہے، تو ان کی آواز پہنچانے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری ہے. اور اس سے پھر نیچرلی بہت سی ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ جو ڈائریکٹ وکٹمز ہیں یا جو ڈائریکٹ اس تحریک کو چلا رہے ہیں وہ لوگ، تو ان کو ہٹا دیا جائے راستے سے، یا وہ ان کے اشاروں پہ ناچیں. جس طرح بہت سے لیڈرز ہوتے ہیں دنیا بھر میں، وہ ڈمی قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں، اوپر سے لپ سروس کر رہے ہوتے ہیں، مگر اندر سے انہوں نے اپنے جو ہینڈ شیک کیے ہوتے ہیں. باہر کی جو ایسی پاورز ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہم بیک آؤٹ کر دیں. مگر الحمدللہ سچ اور حق میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ چاہے جو بھی کوئی آفرز، چاہے میں وہ نہیں بتانا بھی نہیں چاہوں گی کبھی، کیونکہ میں ان کو بہت چھوٹا سمجھتی ہوں. تو ہم نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا ہے، اپنی والدہ کو، میں نے اپنے ہسبینڈ کو، کہ یہ پاور اور چند دنوں، چند لمحوں کے لیے کوئی چیز انجوائے کرنا، آئی تھنک یہ کوئی معنی نہیں رکھتا جب آپ ایک ایسی کاز میں ہیں جو کہ لارجر دین لائف ہے اور جس سے ہسٹری جو ہے وہ ری چینج ہوگی، آپ کے میپس بدلیں گے دنیا کے اندر. آپ اتنی بڑی ایک قوم کی آزادی کے لیے، اور وہ بھی دنیا کی وہ آزادی جو کہ میں سمجھتی ہوں پیلسٹائن سے بھی زیادہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، مگر دنیا تک یہ پہنچتا نہیں ہے. اور یہ سب سے پرانا مسئلہ ہے یونائٹڈ نیشنز میں. اس لیے میں دنیا بھر جاتی ہوں، ڈٹ کے فیس کرتی ہوں انڈین لابی کو بھی، ان کی ہراسمنٹ بھی باہر کے ملکوں میں بھی، سری نگر میں بھی، دلی میں بھی. انہوں نے ویسے بھی میرا نام NIA کے اندر ڈالا ہوا ہے. تو ہم لوگ ان چیزوں سے، کیونکہ ایک دفعہ آپ اگر سٹینڈ لے لیتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی ریٹرن نہیں. آپ نے اندرون ملک اور بیرون ملک مختلف تقریبات میں جانا ہوتا ہے، کیا پاکستان کے کسی ادارے سے بریفنگ لیتی ہیں؟ پاکستان از اے سگنیٹری پارٹی ٹو اٹ، اور انڈیا بھی پارٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشنز. مگر پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز بنا ہے، کشمیریوں کے ہر دکھ، ہر غم کے اندر کھڑا رہا ہے. تو نیچرلی جو ہمارے پاکستان کے اندر جو ڈفرینٹ تھنک ٹینکس ہیں، فارن آفس بھی مجھے اکثر بلاتا ہے، بریفنگز جو ہوتی ہیں، اور ہماری جو کلوز ڈور بھی جو میٹنگز ہوتی ہیں، پھر بہت سی ہائی پاورڈ جو ڈیلیگیشنز آتی ہیں پاکستان کے اندر، وہ اکثر پھر ہمارے گھر آتی ہیں، ڈائریکٹلی بھی آتی ہیں. کچھ کو میں ان کے آفیشیل جو فنکشنز ہوتے ہیں مجھے بلایا جاتا ہے ایز اے اسپیکر، اور پھر میرے رابطے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں پاکستان کا بھی موقف دیکھتی ہوں، مگر میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے کہ UN کی قراردادیں، اس کے مطابق حق خود ارادیت جو ہے وہ ہمیں دیا جائے. اور اس کے اندر سب سے بڑا جو سپورٹ ہے دنیا کے اندر، جو ملک جو سب سے زیادہ آواز اٹھا رہا ہے، وہ ڈیفینیٹلی پاکستان ہے.
حکومت مخالف کہتے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر بیچ دیا ہے. یہ خاص کر کے مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس چینج ہوا ہے کہ اس میں عمران خان کی کمزوری نظر آتی ہے. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی لیڈر ہو، چاہے وہ جتنا بھی پاورفل ہو، چاہے وہ آرمی چیف ہو، پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ کوئی لیڈر آئے یہاں پہ، مگر کوئی بھی یہ جرت ہی نہیں کر سکتا کہ کشمیر کا اس طرح سودا کر دے، کیونکہ پاکستان کی جو عوام ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ وہ اس کو جینے ہی نہیں دیں گے. یہاں پہ بلڈی ریولوشن آ جائے گی پاکستان میں اگر پاکستان کا کوئی لیڈر یہ تصور بھی کرے کہ وہ سودا کر دے یا شہرک کو کاٹ دے. مودی نے مقبوضہ کشمیر میں اور ایون ہندوستان پورے میں اقلیتوں کے ساتھ ایک جابرانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے. اب انڈیا جو ہے یہ RSS کا انڈیا ہے. ہندوتوا جو ہے، جو ان کی انٹیلیجنسیا بھی ہے، اس میں بھی ہندوتوا اور RSS اور سیفرنائزیشن اور اکھنڈ بھارت کا نیریٹو جو ہے وہ منجن جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے. تو اس کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ چند سالوں کے اندر جس تیزی کے ساتھ ہسٹوریکل مغل جو مونیومنٹس ہیں وہاں پہ ان کے اوپر مسلمانوں کی جگہ ہندوؤں کے نام ڈالے جا رہے ہیں، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مندروں کی تعمیر کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ فورسڈ کنورژنس کی جا رہی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پرانے پراپرٹی ڈاکیومنٹس ہیں جو مائنورٹیز کے ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تبھی ملیں گے اگر آپ کے پاسٹ کی جو پچھلی جنریشنز ہیں اگر ان میں سے کوئی ہندو تھے، تو اگر وہ تھے تو پھر آپ ہندو اپنے آپ کو شو کریں پیپر کے اوپر. تو یہ اتنا خوفناک ایک وشس سائیکل جو چل رہا ہے وہاں پہ، جس کا آئی تھنک کوئی اختتام ہی نہیں ہو رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ کمپلیٹ سول وار کی طرف ہندوستان جا رہا ہے.